سینئر تجزیہ کار یاسر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آپ بھی یقیناً یہ سارا میڈیا فالو کر رہے ہوں گے، جس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ابھی دو رائے ہیں ہمارے سامنے، دو مختلف ذرائع یہ کوٹ کر رہے ہیں۔ ویسٹرن میڈیا اسرائیلی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سپریم لیڈر مارے جا چکے ہیں، جبکہ ایرانی جو ذرائع ہیں یا ان کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں اور صحت مند ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں موت کسی انسان کی نہیں ہوتی، موت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہو تو جب یہ حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی اور اسرائیل کی مشترکہ حکمت عملی کی جانب سے اور کمپاؤنڈ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، تو جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے دفتر سے ایک بیان جاری ہوا ہے جو بین الاقوامی میڈیا کی زینت بھی نہیں بنا، اور اس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے دور میں پاکستانی میڈیا کی بھی زینت نہیں بنا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اطلاع وقفے وقفے سے یہ ملتی رہیں گی کہ فلاں کمانڈر مارے گئے، فلاں جنرل جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یا کسی بڑے عہدے دار کا جو ہے وہ کلا کما کیا جا چکا ہے۔ تو ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ عوام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ایسی خبروں کے اوپر دھیان مت دیجیے گا، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، آپ نے اپنے اعصاب کے اوپر قابو رکھنا ہے، آپ نے مجموعی طور پہ خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ تو یہ اطلاعات تو ہمارے پاس تھیں۔ پھر عباس عراقچی جو ہیں ان کا ایک بیان منظر عام پہ آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سید آیت اللہ علی خامنائی محفوظ ہیں، ایرانی صدر محفوظ ہیں۔ ایک جملہ تھا جو اس کے اندر انہوں نے کہا جی اس جنگ میں یا اس حملے میں ہم اپنے کچھ رہنما کھو چکے ہیں۔ اب کچھ رہنماؤں کی جو انہوں نے بات کی تو اس سے یہ مطلب ملتا ہے کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی اسیسینیشن تو ہوئی ہے، لیکن وہ تھے کون اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہو پایا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر کلیم کیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی لاش ملنے کے دعوے ہیں۔ ایسی کوئی بھی خبر ہو تو سب سے پہلے تصویر منظر عام پہ آتی ہے۔ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہوگا، جس نے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی ہوگی، کیا اس نے ثبوت کے طور پہ تصویر نہ کھینچی ہوگی؟ جو ان کے ذرائع وہاں پر موجود ہیں انہوں نے وہ تصویر نہ دی ہوگی؟ جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تھا تب امریکی صدر جو اس وقت کے تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور یہ خبریں سچ معلوم ہوتی ہیں۔ تب حقائق کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ مار دیا گیا ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اور وہ شواہد دنیا کو دکھائے گئے۔ اب جب تک ایران کا سرکاری میڈیا یا کوئی بھی سرکاری خبر رساں ایجنسی اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، اسے رومرز کے طور پہ لیا جائے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب حملہ ہوا اور ابتدائی طور پہ اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ اس حملے کے نتیجے میں رہبر اعلیٰ کی شہادت ہو چکی ہے تو کیا اس کے بعد آپ انتظار کریں گے کہ رہبر اعلیٰ آئیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ اس وقت اطلاعات یہ تھیں کہ جوابی کارروائی کے لیے رہبر اعلیٰ کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے، اہداف کو لاک کیا جا چکا ہے۔ پھر ہم کو اس کے 1 گھنٹے بعد خبر یہ آتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے خطے بھر میں موجود جہاں جہاں پہ امریکی اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ رہبر اعلیٰ کی ہدایات یا ان کے اشارے کے اوپر ایسا ہوا ہے۔ دوسرا آپشن، چلے میں ایک لمحے کو مان بھی لوں کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آ چکا، یہ ماتم ایران کے اندر بپا ہو چکا، تو کیا اس کے بعد ایران کے اندر وہ جو کوششیں کی جا رہی تھیں رجیم چینج کی، نظریات کی تبدیلی کی، اس کے باوجود بھی وہ اتنے متحد تھے کہ انہوں نے خطے کے اندر تمام امریکی مفادات کو باقاعدہ درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے؟ اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اگر وہ اہداف کو لاک کریں اور اہداف آ کے ایک پرائمری سیکنڈری اسکول کی چھت کے اوپر گر جائیں، ایک مدرسے کے اوپر گریں، ایک اسپتال کو نشانہ بنائیں، شہری آبادی کو نشانہ بنائیں، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں، اور اس کے اندر کوئی بھی کمانڈ سینٹر موجود نہ ہو، میزائلز کا ذخیرہ موجود نہ ہو، تو پھر اس کے بدلے میں ایران نے جتنے بھی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے وہ عسکری اہداف کو بنایا۔ اگر ایک لمحے کو یہ مان لیا جائے کہ رہبر اعلیٰ کی قیادت سے ایران محروم ہو چکا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی غیر موجودگی بھی ان کے نظریات کی پیروی چھوڑ کے گئی ہے۔ وہ ایک ایک قدم پہ پھر ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی یاسر بالکل میرا سوال بھی یہی تھا کہ جب یہ اشارے مل رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ اشارے خود امریکی صدر ہی دے رہے تھے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کبھی بھی وہ یہ حملہ کریں گے،
اور حملے کا مقصد بھی رجیم چینج ہی ہے، تو یقیناً جو آیت اللہ خامنائی سپریم اتھارٹی ہیں ایران کی، ان کی جانب سے بھی ایک پوری چین آف کمانڈ تو ترتیب دے دی گئی ہوگی۔ اچھا، چین آف کمانڈ کے حوالے سے جو ایرانی ذرائع تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چین آف کمانڈ کے جو نام اسرائیل اور امریکی میڈیا دے رہا ہے وہ قطعی طور پہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا جو لوگ اس وقت فوج میں اعلیٰ عہدے دار ہیں، تو جواباً ایرانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدے دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاسداران انقلاب یا پھر رہبر اعلیٰ کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی فقیہ ہوگا، اس کے پاس تمام تر فقہ کی معلومات ہوں گی، تبھی وہ اس عہدے کے اوپر براجمان ہو سکتا ہے۔ چین آف کمانڈ تو 12 روزہ جنگ کے دوران بھی صورتحال میں منظر عام پہ آئی تھی کہ تب بھی چین آف کمانڈ جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، اب کی بار بھی دے دی گئی ہوگی۔ ایران نے اگر اسرائیل اور امریکہ نے تیاری کر رکھی ہے تو ایران نے بھی اپنی تیاری کر رکھی ہوگی۔ تو اسی منظرنامے میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا میزل ذخیرہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، ان کی درستگی کے ساتھ اہداف لگ رہے ہیں، تو پھر تیاری صرف اور صرف امریکہ کی تو ہے نہیں، تیاری صرف اور صرف اسرائیل کی تو ہے نہیں، تیاری تو پھر بھرپور ایران کی طرف سے بھی ہے۔ جس طریقے سے اہداف کو لاک کیا گیا ہے، اس تیاری سے اس کی نظریات کی غمازی بھی ہوتی ہے کہ آج عباس عراقچی کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ کوئی آ کے ہماری مدد کرے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم خود تمام اہداف کو باقاعدگی کے ساتھ نشانہ بنا کے اپنی جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ بالکل یاسر، ایک لڑائی کے لیے جو ایک ریزالو چاہیے یا دفاع کے لیے کہہ لیں جو ریزالو چاہیے، وہ تو یقیناً لیڈرشپ میں ہے ایرانین، اور انہوں نے وہ دکھایا بھی، ثابت بھی کیا۔ یہ کہیے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ بالخصوص ایک شارٹ پریسائز حملہ چاہتے تھے، ان کے بیانات سے ایسا لگتا تھا کہ جسے وہ میکسیمم رزلٹ کو حاصل کریں اور پھر یہ جنگ کو ختم کر دیا جائے اور ایک جیتا ہوا امریکہ جو ہے وہ امریکن عوام کے سامنے رکھا جائے یا مڈ ٹرم الیکشن میں ایک وننگ پریزیڈنٹ کے طور پر جایا جائے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ خود خطرے میں ہے، اب یہ جو صورتحال ہے مزید پیچیدہ اور لمبی ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ اچھا، موجودہ جو منظرنامہ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اہداف جو سب سے پہلے نشانہ بنائے گئے ہیں، ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اسے نشانہ بنایا، پھر بات یہ آئی کہ امریکہ اس کے اندر شامل تھا، امریکہ کی ایما کے اوپر یہ حملہ کیا گیا۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے نام لیے بغیر، جس کا نام برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی نے شامل نہیں کیا ہوا، اس نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے ہم 4 دنوں کے لیے اس کی تیاری کیے بیٹھے تھے۔ اگر محدود پیمانے پہ حملے تھے تو پھر 4 دنوں کی تیاری کیوں تھی؟ اگر اہداف جو ہیں وہ فوری طور پہ حاصل کرنے تھے تو پھر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ان کا یو ایس ایس ابراہم لنکن خطے کے اندر موجود ہے وہ بڑی کارروائی کیوں نہیں کر سکا؟ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک F-35 جو ہے، جو جدید ترین طیارہ ہے امریکہ کا، وہ ایرانی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ذریعے مار گرایا گیا۔ میں پہلے جو بات میں نے کی تھی کہ جنگ میں سب سے پہلی موت جو ہے وہ سچ کی ہوتی ہے، اب اس طرح کی بہت ساری فوٹیجز منظر عام پہ آتی ہیں جس سے آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ بعید از قیاس ہے، بہت ساری باتیں کچھ بہت سالوں پہلے کی ہیں، کچھ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ ایسی ساری چیزوں کے اوپر تب تک اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا جب تک باقاعدہ طور پہ اس کے شواہد دنیا کے سامنے پیش نہ کر دیے۔ اب تو یاسر اتنی مس انفارمیشن کہہ لے، ڈس انفارمیشن کہہ لے، ڈیجیٹل میڈیا بھرا پڑا ہے، ابھی ایکس پر بھی یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس چونکہ انریچڈ یورینیم تھا 60% اور نیوکلیئر کے لیے 90% چاہیے ہوتا ہے، تو اگلے 24 گھنٹے میں کوئی اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ایران کی جانب سے ہو سکتی ہے۔ یہ جو بات ہے، میں اس پہ حقیقت پہ مبنی تجزیہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ حقیقت پہ مبنی تجزیہ ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ابہام کے اندر رکھ کے کی گئی دنیا کو باور کروانے کے لیے۔ آپ کو اگر یاد ہو 12 روزہ جنگ سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ 1 مہینہ دوری پہ ہے ایٹم بم بنانے سے، اور اس کے پاس تقریباً 9 ایٹم بم بنانے کے لیے افزودہ یورینیم موجود ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب حملہ کرنا تھا تو اس سے پہلے 2 ہفتوں کی بات ہوئی، پھر 1 ہفتے کی بات ہوئی اور تب حملہ کیا گیا۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دنوں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، وہ پھر یہی بات کر رہے تھے کہ 1 ہفتہ ان کو مزید درکار ہو سکتا ہے، یہ ایٹم بم بنا لیں گے۔ جہاں تک انریچمنٹ یورینیم کی بات ہے، آج عمان کے وزیر خارجہ جو مذاکرات کار تھے، جو ثالثی کے میز پہ ان کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے، یاسر قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔